السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے یہ بک شروع کی ہوئی ہے، بہت ہی امیزنگ بک ہے اور اس کا نام ہے وصایا ام حکیمہ لبنیہا۔ ایک والدہ کس طرح حکمت سے اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کر رہی ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں جو سکھا رہی ہیں۔ آج کی وصیت کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ نم باکرن یا بنیا، اے میرے بیٹے رات کو جلدی سویا کرو۔ آپ میں سے بھی بہت سی مائیں اپنے بچوں کو یہی کہتی ہوں گی، اور آج کل جبکہ یہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے تو گھر میں ہی ہیں، سب کلاسز ہیں، روٹینز بہت گڑبڑ ہوئی ہیں، تو یہ بھی جملہ بار بار کہنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ بچے سن نہیں رہے۔ آگے کیا کہتی ہیں؟ فل برکت فی الرزق صباحا، کیونکہ صبح کے وقت رزق میں برکت ہوتی ہے۔ واخاف ان یفوتک رزق الرحمن، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم سے رحمان کا رزق فوت ہو جائے گا۔ لأنک، کیونکہ تسحر، تم راتوں کو جاگتے ہو۔ اگر آپ اس پوری ایڈوائس کو دیکھیں اور آپ تھوڑا سا اس پہ یہ اور کریں، ٹائم کریں اس کو، اور آپ کو کیا سمجھ آئے گی، کیا امپیکٹ ہے جو کہ آپ اس سے لیں گی۔ کتنی تیزی سے، خوبصورتی سے یہ پوری ایک وصیت، ایک ایڈوائس جو ہے انہوں نے اپنے بچے تک پہنچا دی۔ اور تھوڑا سا ہم کمپیئر کریں کہ اکثر اوقات گھروں میں ہم کس طرح سے یہی میسج بچے کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم بات اگر دیکھیں پہلے کہ یہ جو روٹینز بنانا ہے بچوں کی اور اس میں والدین کی کیا ذمہ داری آتی ہے، سب سے پہلا امپورٹنٹ میسج ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی ہم نے بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے تو ہمارا مشورہ، ہماری ایڈوائس، اس کو کہتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ ہونی چاہیے۔ مختصر میسج ہو، جامع میسج ہو، اور اس طرح سے ڈیلیور کیا جائے کہ وہ بچے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور آپ گزر گئی، اور وہ اس کا دماغ جو ہے اس کو رجسٹر کرنا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی روٹین کی جو ایک خصوصیت ہوتی ہے، اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، اس پہ بھی اس کا بھی ذکر کہیں نہ کہیں ہوتے رہنا چاہیے۔ بچے کے ساتھ ایمپتھی ہونی چاہیے، یعنی ہم بچے کو اس لیے نہیں بتا رہے، جملے ایسے نہ سنائیں کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے، یا اچھا ہے پھر تمہیں یہ مسئلہ ہو جائے گا، یا ایسے تمہارے ساتھ ہوگا، بلکہ کنسرن شو کرنا کہ یہ روٹین جب آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ خاص ایک اسپیسیفک جو چیلنج نظر آ رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ مسئلہ ہے بیٹا، اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس چیز کو حل کیا جا سکے۔ روٹینز پہ ہم تھوڑی سی پہلے دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم بات کریں گے تو ہمارا وہی ایک فوکس رہنا چاہیے، اپنا قبلہ درست کیسے کریں گے، بات کو سمجھنا ہے اپنے لیے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے، اپنی رول ماڈلنگ سے بچوں کو سکھانا ہے، اور پھر مزید گائیڈنس ان کو دینی ہے۔ اور ہمیشہ سے جب بھی ہم نے کوئی علم حاصل کرنا ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث سے آئے گی۔ ہم اسکالرز کو دیکھیں گے، ہم ایسے عقل مند لرنڈ لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس فارمولے کو اپلائی کر کے بہتر بنایا۔ سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے، پیرنٹنگ کی بکس پڑھیں گے، اس سلسلے میں گوگل کر کے دیکھیں گے، اور بہت سے پیرنٹنگ پلیٹ فارمز سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں روٹینز کے اوپر کہ روٹینز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی اگر آپ بیسکس کو سمجھیں، ہر فیملی کی کچھ اپنی روٹینز ہوتی ہیں، کچھ تو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، وہی بات ہے وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ اپنے کام کرنا، یہ تو وہ سٹینڈرڈ ہے جو کہ ہر فیملی کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس کو آپ نے ایک عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، اس کو لک اینڈ فیل کیسے دینی ہے، یہ ہر فیملی کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا۔ کچھ فیملیز جو ہیں وہ نیوکلیر ہیں، کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کچھ کے گھر میں مہمانداری اتنی چلتی ہے، ہر وقت آنا جانا ہے، کچھ کے گھر میں ہسبینڈ کی جاب کے آورز ڈفرینٹ ہیں، کچھ گھر میں ایک بچہ ہے، کچھ میں زیادہ بچے ہیں، کچھ میں بچوں میں گیپ زیادہ ہے، کچھ میں بچوں میں گیپ کم ہے، پھر بچوں کے ٹیمپرامنٹس ہیں، پھر پیرنٹنگ سٹائلز ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے ایک فارمولا ڈفرینٹ ہوگا۔ مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کو یہ پتا ہو
who should do what, when, in what order and how often. یہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو یہ کلیئرٹی دیں کہ بھئی کیا کام کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی دفعہ اس کو کرنا ہے. ریسنٹلی میری ایک مدر سے ملاقات ہوئی جن کا بیٹا اب ٹین ایج میں آ چکا ہے اور وہ سخت پریشان تھی اور اس کے اتنے بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں. تو وہ جب وہ بہت پریشانی میں میرے پاس آئیں اور پھر بعد میں اپنے بیٹے کو میرے پاس جب لے کر آئیں اور میں نے جب بچے سے ویسے بات کرنی شروع کی اور میں نے اس کو کہا کہ آپ کی روٹین کیا ہے، تو اس بچے نے مجھے اس طرح دیکھا کہ اس کی کوئی بھی روٹین نہیں تھی. یعنی وہ اس کا جب دل چاہتا تھا وہ اٹھ جاتا تھا، جب دل چاہتا تھا وہ کھانا کھاتا تھا یا نہیں کھاتا تھا. یعنی اس کا کوئی فکسڈ کوئی پیٹرن ہی نہیں تھا. اور مجھے جس بات پہ حیرت ہوئی کہ اس بچے کو جب میں نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے دی کہ اچھا چلیں اب آپ یہ ٹرائی کریں، اب آپ یہ ٹرائی کریں، کچھ آپشنز دی، تو اس کی شکل پہ بہت حیرت تھی کہ اچھا یہ بھی کوئی کرنے کے کام ہیں. تو والدہ چاہے وہ بہت پریشان تھی اس سلسلے میں لیکن وہ کسی لیول پہ اس کو کنوے نہیں کر پائیں. اسی طرح ڈیلی روٹینز ہوتی ہیں جس میں کام کی ہو سکتی ہے، اسکول کی ہو سکتی ہے، نہانے دھونے کی ہے، سونے جاگنے کی ہے، کھانے پینے کی ہے، کوئی گھر میں آ رہا ہے ملاقات کر رہا ہے اس کی ہے، کسی نے جانا ہے اس کی ہے. اسی طرح ویکلی روٹینز ہوتی ہیں کہ جی مثلا لوگوں نے گھروں میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کپڑے کس دن دھوئیں گے، بچوں کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ الماری کس دن آپ صاف کریں گے. اس طرح کی بہت ساری روٹینز کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اوور آل آپ کی کئی دفعہ اینول روٹینز ہوتی ہیں کہ ہم چھٹیاں کہاں گزاریں گے، فیملی گیٹ ٹوگیدرز کیسی ہوں گی. جیسے لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ عید پہ تو ہم ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں. اور آج کل اسی لیے ہمارے دکھ تھوڑے زیادہ ہیں کہ جو چیزیں ہم کرتے تھے وہ سب ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں اور اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر ہم کس طرح سے اپنی فیملی کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کے بہت سارے کاموں کو مینج کریں. جو فیملی لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی آپ کی روٹینز اسٹیبلشڈ ہوں گی، آپ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ خوبصورتی سے چلے گا. روٹین سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ فیملی کس طرح سے امپورٹنٹ ہے اور اس سے بہت سارے جو بلیف سسٹم ہوتے ہیں، جو ویلیو سسٹم ہوتے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ان کو سینس آف بلانگنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کو فیملی کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے. بچوں کے لیے روٹینز جو ہیں وہ کیوں اچھی ہوتی ہیں اگر ہم اس کے اسباب دیکھ لیں. سب سے پہلی بات جیسے میں نے آپ کو کہی تھی کہ سیفٹی اور بلانگنگ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک پریڈکٹیبل اور آرگنائزڈ پیٹرن یا انوائرمنٹ ملے گھر میں. جتنا پریڈکٹیبل پیٹرن ہوتا ہے بچہ اتنا سیف سیکیور جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیں اپنے بچے کو جب آپ پلے گروپ میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک روٹین سے کام کرتا ہے. یعنی اس نے پہلے اے ہی لکھنا ہے، پھر بی لکھنا ہے، پھر سی لکھنا ہے، یا جو بھی ٹیچر نے بتایا اگر آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا پہلے یہ تھرڈ لائن لکھ لو پھر پہلی لائن بعد میں لکھ لینا، تو وہ نہیں کرے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. وہ اس پیٹرن کو سیکوینس کو فالو کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسی فطرت پہ بنایا ہے کہ وہ اپنے سیکوینس کے مطابق چلتا ہے. دماغ ہمارا جو ہے اگر ہم اس کو بکھیر دیں تو وہ بکھرا دماغ جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو جتنا پریڈکٹیبل پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ کو پتا اب اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو آپ کو سیفٹی کی فیلنگ آتی ہے اور اس سے فیملی ریلیشن شپس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسی طرح جب روٹینز ہوتی ہیں تو اس سے وہ بہت سے کام کرنے سے آپ کے اندر آپ کے سکلز ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی چیزوں کی رسپانسبلٹی کو اون کرتے ہیں. آپ آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں کہ جو کام آپ سیکھ رہے ہیں. روٹینز کے ساتھ ہماری ہیلدی ہیبٹس جڑی ہوئی ہوتی ہیں. دانتوں کو برش کرنا ہے، اگر کوئی میڈیسن ہے اس کو ریگولرلی لینا ہے، یہ ایکسرسائز کا وقت ہے، باتھ روم جاتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ ضرور دھونے ہیں، باتھ روم ہیبٹس اپنی ٹھیک کرنی ہے. ان سب چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے، جتنی آپ کی ہیلدی روٹینز بنتی جاتی ہیں آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا جاتا ہے اور جب سٹریس کم ہوتا ہے تو آپ کا امیون سسٹم بھی جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مائیں جب بہت سٹریسفل ہوتی ہیں تو اکثر یہ کہتی ہیں کہ کوئی میرے قابو نہیں آ رہا، سسٹم میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو باڈی کلاک ہے وہ بھی پراپرلی سیٹ ہو جاتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہمیں آٹومیٹیکلی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میرے سونے کا وقت ہے، یہ میرے جاگنے کا وقت ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی روٹینز بہت ضروری ہیں بیکاز روٹین جو ہوتی ہیں یہ والدین کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ان کو یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے. یعنی آٹومیٹیکلی یہ نہیں ہو جائے گا بلکہ آپ کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن روٹین جب آپ اس کو اسٹیبلش کر لیں گے تو آپ کے لیے روزانہ کے کام کرنے بہت آسان ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ فری ٹائم مل جائے گا.
اسی طرح سے جب ریگولر اور کنسسٹنٹ روٹین کو آپ فالو کرتے ہیں تو اس سے ایز اے پیرنٹ آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا. اینڈ آف دا ڈے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا چیزیں میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں صرف، لیکن میں نے اپنے کام کو بھی بہترین طور پر سر انجام دیا ہے. جب آپ کی زندگی بہت بزی ہوتی ہے، یہ جو روٹینز ہوتی ہیں یہ آپ کو پھر بھی بہت سے لیول پہ ہیلپ کر دیتی ہیں. آپ کا کنٹرول رہ جاتا ہے، آپ آرگنائز فیل کرتے ہیں اور اسٹریس لیول آپ کا کم ہوتا ہے. یہ روٹین جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے فیصلے کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، اور بہت سے جو لڑائی جھگڑے فساد ہیں ان کو بھی حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. مجھے اس وقت ایک ایگزامپل یاد آ رہی ہے کہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو روز کی ایک لڑائی ہوتی تھی اسکول جاتے وقت کہ میں نے آگے بیٹھنا ہے. جب میں ان کو اسپیشلی چھوڑنے جاتی تھی، کبھی ایک کو مناؤ کبھی دوسرے کو مناؤ، تو میں نے ود ان 1 ویک ڈیسائیڈ کیا. ان کو میں نے کہا کہ اچھا ہم ڈیز ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، یہ والے ڈیز میں یہ آگے بیٹھے گا، ان والے ڈیز میں یہ آگے بیٹھے گا. اب اگر کسی وجہ سے ان میں سے کسی ایک دن پہ چھٹی آ گئی یا کسی اور کے ساتھ جانا پڑ گیا، کوئی کار پولنگ کرنی پڑ گئی، تو اب یہ اس کی قسمت ہے کہ اس دن کا اس کا شیئر گیا. تو اس سے ایک دم سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ سسٹم ہی آسان ہو گیا بالکل، کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. سب کو پتا ہوتا تھا یہ والا دن ہے، اس نے بیٹھنا ہے، اس نے کام کرنا ہے. اسی طرح سے ایز اے ورکنگ مدر جب میں گھر آتی تھی، بچے چھوٹے تھے، ہر بچہ چاہتا تھا پہلے میری بات سنی جائے. تو اس پہ بھی ایک ہم نے روٹین اور ایک رول بنا دیا کہ جو پہلے بات شروع کر دے گا، پہلے وہ اپنی بات ختم کرے گا، اپنا جواب دے گا، پھر دوسرا بچہ اپنی بات کرے گا. اس سے بھی پھر لڑائی جھگڑے ختم ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ یہ روٹین تھی کہ بیٹھنے ہیں، باتیں کرنی ہیں، اور ہر ایک نے جو پہلے بات کر رہا ہے وہ اپنی بات مکمل کرے گا، پھر دوسرا بچہ اپنی بات کرے گا. روٹین جو ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، جس میں کوئی رولز ایز سچ نہیں ہوتے کہ آپ نے ایگزیکٹلی کس طرح سے کام کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر فیملی ڈفرینٹ طریقے سے کرتی ہے، لیکن بیسڈ آن دا روٹینز آپ اپنے سسٹم کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اور ہر فیملی کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق آپ کریں گے. اور اس میں 3 کی فیکٹرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز بہت ویل پلانڈ ہونی چاہیے. ایک اچھی روٹین، ہر ایک کے رول کا پتہ ہو، ہر ایک کی نیڈ کا پتہ ہو، ہر ایک کو ایک ریزنیبل اسپیس بھی ملے. جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی ہیں، بچوں کو اپنے کزنس کے ساتھ کھیلنے کی بھی ایک روٹین ہو اور الگ سے رہنے کی بھی روٹین ہو، بچوں کی اپنی پرائیویسی بھی ہو اور کچھ چیزیں شیئرنگ کے لیول پہ بھی ہوں. اسی طرح سے اگر بزرگ گھر میں ہیں تو روٹین کے ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیملی ٹائم بھی کسی لیول پہ دیکھا جائے گا. پھر یہ کہ ریگولیرٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس کو ریگولر بیسس پہ کرتے چلے جانا ہے. اور روٹینز وہ ہوتی ہیں جو پریڈکٹیبل ہوتی ہیں، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اب یہ کام ہوا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. ساری فیملی کی جو روٹینز ہوتی ہیں ان میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جیسے کھانا مل کے بنانا اور کھانا، فیملی ٹائم اکٹھے گزارنا جس میں مثلا آپ کھیل رہے ہیں یا آپ ریگولر واک یا ایکسرسائز کر رہے ہیں، پھر فیملی میٹنگ ہے، بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ٹرنز دینا، پھر پیرنٹس کے ساتھ 1 to 1 ٹائم کیسے گزارنا، پھر یہ کہ جو باقی فیملی ممبرز ہیں اور فرینڈز ہیں ان سے ملنے کی روٹینز ہماری کیا ہوں گی، کتنا فریکوینٹلی ہم آئیں جائیں گے، کب کیا کام کس طرح سے کریں گے، کوئی اسپیشل سیلیبریشنز ہیں یا کوئی کمیونٹی ایکٹیویٹی ہے اس میں کیسے ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ تو ایک اوور آل ویو تھا کہ روٹینز ان کے اوپر ہم کیسے کام کریں. حکیمہ نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی اس میں خاص طور پہ انہوں نے سلیپ روٹین کی بات کی. یہ بات مجھے اتنی اپیل کی کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان میں سلیپ کا بہت بڑا رول ہے. اکثر اوقات جب ایکسپرٹ سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا سلیپ پیٹرن کیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ اپنی سلیپ نیند کو پورا کریں گے. جتنی آپ کی نیند پوری ہوگی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اور صرف نیند پوری کرنے کو نہیں کہا جاتا. مثلاً کوئی اگر انسان کسی ایک تھراپسٹ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی یا میں تو ساری رات جاگتا ہوں، مجھے تو عادت ہے، ہاں میں دن میں سو کے اپنی وہی 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کر لیتا ہوں، تو وہ فوراً آپ کو روک کے بتاتے ہیں کہ نو دس از ناٹ اے ہیلدی پیٹرن. آپ کو رات کو ٹائم پہ سونا ہے اور صبح اٹھ کر آپ اپنے کام جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. اسی طرح بہت سی مدرز آ کر جب بات کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جی بچہ صبح اسکول کے لیے نہیں اٹھتا ٹائم پہ، اور ان کی ساری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس روٹین کو اسٹیبلش کریں کہ ہم بچے کو ٹائم پہ اٹھائیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ صبح اٹھے تو آپ اس کو صبح اٹھانے کے ٹائم پہ فوکس نہ کریں،
آپ اس کی سلیپ روٹین پہ جو ہے ورک کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ٹائم پہ سلانا شروع کر دیا تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی ٹائم پہ اٹھنا شروع ہو جائے گا. اسی وجہ سے اکثر گھروں میں جب مائیں کہتی ہیں میں تو صبح یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو اس کا کریکشن پوائنٹ تھا وہ رات کا سونا تھا. اور اب آپ دیکھیں یہ کتنی عقل مند خاتون ہیں کہ جن کو ان کے پاس شاید گوگل تو نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسے پیرنٹنگ فورمز تھے، لیکن ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی تھی، اسی لیے ہم ان کو ام حکیمہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس حکمت کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ آپ اپنی سلیپ روٹین جو ہے اس کو ٹھیک رکھیں. اور ہیلدی سلیپ روٹین کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں ابھی بات بھی کریں گے کہ آپ کی رات کی باقی چیزوں کی روٹین کیا ہے، کس ٹائم پہ آپ نے سونا ہے، آپ کا بیڈ کیسا ہے، آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ بہت سارے اپنے کام اس وقت کیسے کر رہے ہیں، اسی طرح سے کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی وہ غلط فیکٹرز آپ کی لائف میں ہیں وہ آپ ان سے روکیں گے تو آپ کی نیند آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. کسی بھی خاص عمر میں آپ کی کتنی نیند ہوتی ہے، کتنی نیند نارمل ہے اور کتنی نیند نارمل نہیں ہے، تو اس کو بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. نیند جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، جس کو ہم کوائٹ سلیپ بھی کہتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے مسلز میں زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کی انرجی واپس آتی ہے، آپ کی ٹیشو گروتھ ہوتی ہے، ریپیئر ہوتی ہے، آپ کے ہارمونز باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں. اور دوسری سلیپ کو ہم کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، اس کو ایکٹیو سلیپ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ سلیپ ہوتی ہے جس میں ہمارا دماغ جو ہوتا ہے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جو خواب آتے ہیں وہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں. اس میں باڈی جو ہوتی ہے بالکل ساکن ہوتی ہے، بریدنگ اور ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ ارریگولر ہو جاتا ہے. بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بیبیز ہوتے ہیں 50% جو وقت ہوتا ہے وہ اسی سلیپ سائیکل میں رہتے ہیں، اور ایک سلیپ سائیکل جو ان کا ہوتا ہے وہ 50 منٹس کا ہوتا ہے. جب وہ بچہ 6 مہینے کی عمر کا ہوتا ہے تو جو ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہے جس میں خواب ہوتے ہیں وہ 30% پہ آ جاتا ہے. اور جب بچے پری اسکول ایج پہ پہنچتے ہیں تو اب ان کا سلیپ سائیکل جو ہوتا ہے وہ 90 منٹس پہ چلا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جاننا جن کے سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی اسپیسیفک ایج کے لیے پتا ہو کہ ایک فل سلیپ سائیکل کون سا ہوتا ہے تو آپ اس کے مطابق اپنی سلیپ کو اس طرح ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان اس ٹائم پہ سویا ہے تو جب اٹھے گا تو کیا اس کا ایک پورا سلیپ سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. جیسے مائیں اکثر کہتی بھی ہے نا کہ آج بچہ بہت چڑچڑا ہے، دراصل کچی نیند سے اٹھ گیا، تو وہ اس نے ایک سلیپ سائیکل جو ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا. ایک ٹپیکل سلیپ سائیکل اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں نان ریپڈ آئی موومنٹ والا فیز آتا ہے، پھر ریپڈ آئی موومنٹ والا آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے وہ اپنے سائیکل کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے. ہمارے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، او اللہ بلیس مائی نیشن ان دیئر ارلی مارننگ، یعنی صبح کو اٹھنا اور صبح کے کام میں برکت، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم صبح صبح مارکیٹ میں جائیں، سڑکوں پہ جائیں، کاموں کے لیے نکلیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. وہ امتی جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے سلیپ میں مشغول ہیں اور ان کے نزدیک اس وقت کام کرنا ہے ہی نہیں، یعنی کہ بہت سارے بزنسز اور بہت سارے کام کتنا لیٹ اب جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. اور نیند کے بینیفٹس بھی بہت سے ہیں، جیسے اس سے سونے سے آپ کا امیون سسٹم، خالی سونے سے نہیں، ہیلدی طریقے سے سونے سے، اپنی روٹین کے مطابق صحیح سونے سے آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور آج کل ہم میں سے کون ہے جو کہ اس امیونٹی کے پیچھے نہیں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ امیون سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے یا کسی چیز سے بھی بچنے کے لیے اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور ہاں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح سے جو کرونک پین ہوتی ہیں، بہت دردیں جن کو ہوتی ہیں وہ بھی ان کو کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسان کی تھنکنگ، تھاٹ پروسیس بہت کلیئر ہو جاتا ہے، انسان کریٹو بہت ہو جاتا ہے جس کی نیند اچھی ہوتی ہے، اور آپ کی میموری بھی اس سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا کوئکلی دیکھتے ہیں کہ سلیپ پیٹرنز کیا کیا ہوتے ہیں. نیو بورن سے لے کر 3 مہینے تک جو ہے ان کے سلیپ سائیکل کیسا ہوتا ہے. سلیپ ویک سائیکل ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے دودھ پینا ہے، ان کو چینج کرنا ہے، ان کو تھوڑا سا سنبھالنا ہے، انہوں نے پھر سو جانا ہے. نیو بورن کی جو ٹوٹل سلیپ ہوتی ہے وہ 10.5 سے لے کر 18 آورز اے ڈے ہوتی ہے،
اور اس میں irregular schedule ہوتا ہے. یعنی بہت سے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں بچہ ہر وقت سویا ہوا ہے یا بار بار سو رہا ہے اور اس کے نزدیک دن رات کا بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اس میں 1 to 3 hours جو ہے وہ بیچ میں صرف جاگتا ہے اور جب وہ سوتا ہے تو وہ تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے. اس کی باڈی کئی دفعہ ٹوئچ بھی کرتی ہے ایک دم, کئی دفعہ اسی طرح ہم گھبرا جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بچے نے ایک دم سے کوئی جھٹکا لیا, مسکراتا بھی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے دودھ پی رہا ہے, ریسٹلیس بھی کبھی کبھی لگتا ہے. پھر مجھے اپنی نانی یاد آتی ہے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ نیو بورن اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا تو کہا کرتی تھی ان کو خواب میں پریاں نظر آ رہی ہیں. یعنی ہمارے بڑے جو تھے وہ اس طرح کی چیزوں کو بہت ریکگنائز کرتے تھے کہ یہ نارمل چیزیں ہیں جو بچوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آج کے دور میں کیونکہ نہ ہم صحیح طرح پڑھتے ہیں نہ اس کو اینالائز کرتے ہیں اور فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگ جاتے ہیں. نیو بورن جو ہوتا ہے اپنی بہت ساری نیڈ جو ہوتی ہے سلیپ کی اس کو مختلف طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے. کوئی بہت روتا ہے, کوئی کرینکی ہوتا ہے, کوئی ماں کے ساتھ چپکتا ہے, کوئی ڈھیلا سا ہو جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے. اب وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ بچہ جو ہے کس طرح ایکسپریس کر رہا ہے. نیو بورن کو سلانے کے لیے آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ کہ اس کو زیادہ ایکسپوز رکھیں لائٹ سے, نوائز سے, اور آہستہ آہستہ جو شام کا وقت ہوتا ہے اور اس کا کھیلیں زیادہ دن میں, تاکہ اس کی روٹین اس طرح سے بننی شروع ہو کہ وہ دن کو زیادہ جاگے اور رات کو سوئے. لیکن یہ روٹین ایک دن میں نہیں بنتی, آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بنتی ہے. تو بچے کو نیو بورن کو سلانے کے لیے کیا ہوتا ہے, پہلے تو بچے کا آپ کو پیٹرن دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا نیچرل پیٹرن کیسا آ رہا ہے, اور پھر اس کے ان سائنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کب اس کو لگتا ہے نیند آ رہی ہے. پھر بچے کو یا تو اس کی کرپ میں یا گود میں لٹانا ہوتا ہے. اور کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سو جائے تو جب آپ کو لگے کہ وہ ہلکی ہلکی نیند میں ہے تو اس کو آرام سے لٹا دیں, وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سو جائے گا. اور کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پہلے گود میں لے کے جھولے دیں گے اور سلانے کی کوشش کریں گے اور جب وہ سو جائے گا اور لٹائیں گے تو لٹاتے لٹاتے شاید وہ دوبارہ اٹھ جائے. بچے کو آپ نے اس کی بیک پہ لٹایا, اس کو کروٹ پہ لٹایا, اس کو کسی بلینکٹ پہ لپیٹ کے لٹایا تو اس سے بھی بچے سو جاتے ہیں. پٹھان کمیونٹی میں نے بہت دیکھا ہے کہ ان کا ایک بڑا خاص طریقہ ہے. اب تو خیر یہاں پہ مجھے اسلام آباد پنڈی میں عام لوگ بھی یہ کرتے نظر آتے ہیں. وہ بڑا افیکٹو طریقہ ہے کہ وہ بچے کو انہوں نے ایک خاص بڑی خوبصورت سی ڈوری سی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ پورا اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کے اور اس کے ساتھ ایک بڑے خاص طریقے سے باندھ دیتے ہیں اور وہ بچہ اتنا سیکیور محسوس کرتا ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے. سو بچے کو انکریج آہستہ آہستہ ہم کریں گے کہ وہ نائٹ ٹائم سلیپ کی طرف جانا شروع ہو. لیکن جیسے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں یہ فوراً نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 4 ماہ سے 11 ماہ کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں انفینٹ کی جو سلیپ ہوتی ہے وہ 9 to 12 hours کی ہوتی ہے ڈیورنگ دا نائٹ, اور دن میں اب وہ 30 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے تک کا کوئی نیپ لے سکتا ہے 1 سے 4 مرتبہ دن میں. یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو نیند آ سکتی ہے اور وہ سو سکتا ہے.